بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ گلستان ادب بک کا نام ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 23، لیسن نمبر 23، سبق نمبر 23 ہے، جو کہ ہم لائن سے چل رہے ہیں۔ نثر والا حصہ ہم نے مکمل کر دیا اور نظم کے حصے پر ہم آ چکے ہیں، تو غزل والا حصہ ہم نے مکمل کر دیا۔ آج نظم ہے گورے غریباں، جو کہ علی حیدر نظم طباطبائی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے ہم نظم کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری پہلی نظم ہے۔ تو پہلے نظم سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نظم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے نظم عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ اس کے دوسرے معنی انتظام یا ترتیب۔ آرائش یہ مجازی معنی ہے اور پہلے معنی سے برآمد ہوئے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم ہے۔ نظم کا دوسرا مفہوم مخصوص و محدود۔ اس کے مطابق نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے۔ تسلسل یعنی سلسلہ وار، کنٹینیوسلی۔ تو نظم عام طور پر کسی ایک موضوع کے متعلق ہوتی ہے۔ خاص صورتوں میں کسی نظم میں ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب کسی بنیادی موضوع سے مربوط ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی نظم کا جو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے نا، جس کے گرد پوری نظم گردش کرتی ہے، یعنی اسی کے گرد جو پوری نظم گھومتی ہے۔ ارتقاء یعنی موضوع کا تسلسل اور پھیلاؤ بھی نظم کی اہم خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں ارتقاء واضح ہوتا ہے، جبکہ مختصر نظموں میں یہ اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کی ان خصوصیات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں غزل کے علاوہ شاعری کی جتنی اصناف ہیں وہ سب نظم میں داخل ہیں، لیکن اپنی الگ الگ خصوصیات کی بنا پر کچھ اصناف کے نام متعین ہو گئے ہیں، مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ۔ صنف سخن کے لحاظ سے نظم کی اصطلاح ایک جدید تصور ہے، اس لیے اکثر نظم کے لیے نظم جدید کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے، نہ موضوع کی۔ موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں مقرر کی گئی ہیں، یعنی نظم کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ مربع، مخمس، مسدس، ترجیع بند، گیت وغیرہ بھی پابند نظم کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ ہمارا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اگلا ہے نظم معرہ۔ تو نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہو مگر قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو، نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ انگریزی میں آزاد نظم کے لیے فری ورسز کی اصطلاح رائج ہے۔ اردو میں آزاد نظم کا رواج انگریزی نظم کی تقلید کے باعث ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جب ہندوستان میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور انگریزی زبان و ادب کے اثرات پھیلنے لگے، تو اس کے نتیجے میں آزاد نظم کا چلن بھی اردو میں عام ہوا۔ روایت کی پاسداری کرنے والوں نے اردو میں آزاد نظم کی قبولیت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، لیکن رفتہ رفتہ آزاد نظم نے ہماری ادبی تاریخ میں اپنی مستقل جگہ بنا لی۔ ان دنوں نظم معرہ اور آزاد نظم کے ساتھ ساتھ نثری نظم بھی اردو میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہو گیا نظم کی تعریف۔ اب ہم شاعر ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے شاعر کا نام ہے علی حیدر نظم طباطبائی۔ سن 1853 تھا، سن 1933 یعنی 1853 وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہے 1933 میں ہوا۔ نظم طباطبائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔
نظم طباطبائی کی والدہ لکھنؤ کے والد تمید الدولہ آغا کے میر خاندان سے تھیں اور آغا میر لکھنؤ کے نواب غازی الدین حیدر کے وزیر اعظم تھے۔ نظم طباطبائی نواب واجد علی شاہ کی بیوی بھوٹا بیگم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اسی رشتے کی وجہ سے وہ 1868 میں اپنے والد کے ساتھ مٹیا برج کلکتہ چلے گئے۔ وہیں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ 1887 تک نظم کلکتہ میں ہی مختلف ملازمت کرتے رہے، لیکن 1887 میں تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد پہنچے، پھر آخر عمر تک وہیں رہے۔ حیدرآباد میں انہوں نے کئی ملازمتیں کیں۔ کتب خانہ آصفہ کے محتمم رہے۔ نظام کالج حیدرآباد میں پہلے عربی فارسی کے لیکچرار، پھر اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سن 1918 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے، پھر آخر تک یہاں مختلف علمی اور ادبی خدمات انجام دیتے رہے، اور ترجمہ میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے۔ یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کی اور مختلف علوم کی اصطلاحات وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ نظم طباطبائی وسیع المطالعہ شخص تھے۔ انہیں اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بھی پوری قدرت حاصل تھی۔ فلکیات اور علم عروض سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ اردو ادب میں نظم طباطبائی دو وجہوں سے خاص طور پر مشہور ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1901 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد سے شائع کی۔ اس شرح کا معیار اور علمی سطح خاصی بلند ہے۔ اس میں خالص علمی انداز میں غالب کے اشعار کا تنقیدی محکمہ پیش کیا گیا اور محاسن شعر کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ نظم کی شہرت کا دوسرا سبب ان کا منظوم ترجمہ غور غریبہ انگریزی زبان کے شاعر تھامس گرے نیکسٹ پیج پر دیکھیں گے ہم۔ تھامس گرے کی 32 بندوں پر مشتمل مشہور نظم نوحہ ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ کا منظوم ترجمہ نظم طباطبائی نے جس فنی اہتمام اور ہنرمندی سے کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ منظوم ترجمہ یعنی نظم کے انداز میں کیا، اس ترجمے کو بھی، اس منظوم ترجمے کا عنوان بھی انہوں نے غور غریبہ رکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ترجمے میں اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی کی کیفیت برقرار ہے۔ نظم طباطبائی نے اس ترجمے میں نظم کی حیت کا ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینزا کی حیت میں لکھا گیا۔ نظم طباطبائی نے قافیہ بندی کا نیا طرز اختیار کیا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے میں ایک بند پڑھ کے، یعنی 4 مصرے جو ہیں، 4 مصروں کا ایک بند ہے نا یہاں پر، تو ایک بند پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند نظم طباطبائی کی مشہور نظم غور غریبہ سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم انگریزی کے مشہور شاعر تھامس گرے کی نظم ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ کا اردو ترجمہ ہے۔ تو اس طرح ہم جب بھی تشریح کریں گے تو سیاق و سباق کا حوالہ دیں گے، اس کے بعد ہم اپنی جو بھی مین ہماری بند ہوگی اس کی تشریح کریں گے۔ تو دیکھیے میں بند پڑھ رہی ہوں۔ ودا روزے روشن ہے گجر شام غریباں کا، چراگاہوں سے پلٹے قافلے وہ بے زبانوں کے، قدم گھر کی طرف کی شوق میں اٹھتا ہے دہقان کا، یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور طائر آشیانوں کا۔ تو دہقاں کا مطلب ہوتا ہے کسان، طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ صبح یعنی روزے روشن کا مطلب صبح رخصت ہو رہی ہے اور قبرستان پر شام چھا رہی ہے۔ یہ وقت ہے جب بے زبان جانوروں کے
गले चिरागाहों से वापस आ रहा है और किसान भी अपनी खुशी खुशी घर की जानिब जा रहा है। इस कब्रिस्तान के वीराने में मेरे अलावा परिंदे हैं जो अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे हैं। अब अगला बंदे देखिए। अंधेरा छा गया, दुनिया नजर छुपती जाती है, जिधर देखो उठाकर आंख उधर एक हू का आलम है। मगस लेकिन किसी जा भेरुएं बेवक्त गाती हैं, जर्स की दूर से आवाज़ आती है कभी पीहम। तो अंधेरा छा गया है और दुनिया नज़र से छुपती जा रही है। आंख उठाकर जिधर देखिए बस एक हो का आलम है, यानी एक सुनसान जगह जहाँ आदमी को दहशत मालूम होती है, यानी डर खौफ मालूम हो रहा है। लेकिन किसी जगह मक्खियों की बेवक्त की भीड़ में यानी भिनभिनाहट गा रही हैं और कहीं दूर से किसी तांगे के गुजरने की मुसलसल पीहम यानी मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। अब अगला बंद हम पढ़ते हैं। कभी एक गुंबद कोहना पे बूम खानमा वीरा फल्क को देखकर शिकवों का दफ्तर बाज करता है कि दुनिया से अलग अलग गोशे अज़लत में हूँ पिन्हा, कोई फिर क्यों कदम इस कुंज तन्हाई में धरता है। तो शायर का कहना है कि एक पुराने गुंबद पर एक उल्लू बैठा हुआ है। आसमान को देखकर वो शिकायत कर रहा है कि मैं इस दुनिया में अलग थलग एक गोशे तन्हाई में यानी अकेला छुपा बैठा हूँ। फिर इस गोशे तन्हाई में मैं क्यों आता रहता है, क्यों हूँ। तो उसके बाद अगला जो है बंद देखें। न देखें हाल इन लोगों का ज़िल्लत की निगाहों से भरा है, जिनके सर में गर्र नवाबी व खानी, ये उनका कासाए सर कह रहा है कुछ कलाओं से। अजीब नादान है वो जिनको है अजब ताज सुल्तानी। तो इस बंद में एक तंबी और एक नसीहत है कि इन लोगों को ज़िल्लत की निगाह से ना देखें, जिनके सर में नवाबी और खानी का घमंड था। ये उनकी इधर खोपड़ी पड़ी है कुछ कलाओं से कि कह रही है हीवा लोग कितने नादान हैं जिनको अपनी ताज सुल्तानी पे गुरूर है। तो उन लोगों को ज़िल्लत की निगाहों से हमें नहीं देखना चाहिए। तो इस वाले पेज पर हमारी बंद जो हमारा, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। पिछले पेज की जो है हमारी बंद हो गए, नज़्म मुकम्मल थी। अब नेक्स्ट पेज क्या है, जो पहला बंद देखिए। खुदा जाने थे इन लोगों में क्या क्या जौहर काबिल, खुदा मालूम रखते होंगे ये ज़हन रसा कैसे, खुदा ही को खबर है कैसे कैसे होंगे साहिब दिल, खुदा मालूम होंगे बाजू से ज़ोर आजमा कैसे। तो इस वाले बंद में शायर कह रहा है, उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, न जाने उनमें किस कदर जौहर थे, वो कितने हुनरमंद थे, वो कितने ज़हीन और लायक थे, खुदा ही जानता है। कैसे कैसे साहिब दिल थे और जियाले इस कब्रिस्तान में मदफून है यानी दफन है। मतलब ही कि दुनिया फ़ानी है, यहाँ कोई भी एक जैसी हालत में नहीं रहता, यानी जो यहाँ आता है उनको यहाँ से जाना ही होता है। अब अगला बंद हम देखते हैं। न देख इस तख्वा है शिकस्ता को हकारत से, यह है गोरे गरीबा एक नज़र हसरत से करता जा, निकलता है ये मतलब लोहे तरबत की इबारत से, जो इस रास्ते गुज़रता है तो ठंडी सांस भरता जा। तो इस बंद में शायर जो है कब्रिस्तान में मुर्दों की टूटी हुई हड्डियों की जानिब इशारा कर रहा है। इस्तख्वा है शिकस्ता का मतलब टूटी हुई हड्डियाँ। तो टूटी हुई हड्डियों की जानिब इशारा करते हुए कहता है कि इन्हें हकारत से मत देखो, यह कब्रिस्तान है, हसरत भरी नज़र से देखो। कब्रों पर लगी हुई तख्तियाँ जो नाम लिखे होते हैं ना, कुतबे होते हैं, कुतुबों पर जो लिखा है इसका मतलब है जो इस रास्ते से गुजरे तो ठंडी सांस भरे, यानी जो भी कब्रिस्तान जाए उसको देखकर हसरत करे, ठंडी सांस ले कि हमें भी एक दिन वहाँ जाना है ना, इसलिए हमें ठंडी सांस लेनी है, उनको देखकर हकारत नहीं करनी। अब अगला बंद है। हकीकत गौर से देखी जवान जो इन सब मरने वालों की, तो ऐसा ही नज़र आने लगा अंजाम कार अपना, इन्हीं की तरह जैसे मिल गई है खाक में हम भी, यूं ही पुरसान हाल आ निकला है एक दोस्तदार अपना। तो इस वाले बंद में शायर का कहना है कि मरने वाले की हकीकत पर गौर करें
تو تمہیں اپنا انجام نظر آئے گا کہ انہی کی طرح جیسے مل گئے ہیں خاک میں ہم بھی، اور ادھر سے اپنا ایک دوست ہمارا حال جاننے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں اگلے بند پر۔ یہ اس سے ایک دہقان کہن سال آ کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں خوب ہم واقف ہیں، دیکھا ہے اسے اکثر۔ پھر اس کے بعد دل میں کچھ غم کھا کے کہتا ہے کہ اب تک پھرتا ہے آنکھوں میں پھرنا اس کا سبزے پر۔ تو شاعر نے اس بند میں کہا ہے کہ اس دوست کو دیکھ کر ایک معمر کسان آ کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہم ان صاحب سے خوب واقف ہیں، پھر کچھ افسردہ ہو کر کہتا ہے کہ اب تک سبزے پر پھرنا ہماری آنکھوں میں ہے، یعنی جو سبزے پر گھومتے تھے گھاس وغیرہ میں، تو وہ ہماری آنکھوں میں۔ تو یہ والا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے اگلا پیج پر اگلی بند ہے کہ وہ اس کا نور کے تڑکے ادھر گلگشت کو آنا، وہ پو پھٹنے سے پہلے آ کے پھرنا سبزہ زاروں میں، وہ کچھ کم دن رہے اس کا لب جو کی طرف جانا، وہ اس کا مسکرانا دیکھ کر شور آبشاروں میں۔ تو وہ علی صبح یہاں آ کر سیر کرنے آتا تھا، اس وقت تک کلیاں مسکراتی بھی نہیں تھی، پو بھی نہیں پھوٹتی تھی، یعنی صبح نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ نہر کے کنارے ٹہل رہا تھا اور آبشاروں کے شور سے مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے غرض کیا کہوں، ایک روز کا یہ ذکر ہے صاحب کہ اس میدان میں پھرتے صبح دم اس کو نہیں دیکھا، ہوا پھر دوسرا دن اور نظر سے وہ رہا غائب، خیابان میں اسے پایا نہ دریا پر کہیں دیکھا۔ تو اس والے بند میں شاعر اس عمر رسیدہ کسان کے حوالے سے کہتا ہے کہ غرض کیا کہیں، ایک روز کا ذکر ہے کہ یہ صاحب اس میدان میں پھرتے نظر نہیں آئے، پھر دوسرے دن بھی نظر سے غائب رہے، باغ میں اسے تلاش کیا نہ دریا پر کہیں دیکھا، یعنی وہ نظر ہی نہیں آئے کیونکہ وہ تھے ہی نہیں نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے پر اس کے تیسرے دن دیکھتا کیا ہوں جنازے کو لیے آتے ہیں سب پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت کا، تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا، آؤ پاس سے دیکھو، یہ اس کی قبر ہے اور یہ کتابہ سنگ تربت کا۔ تو معمر کسان بتاتا ہے کہ تیسرے دن کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ایک جنازہ لے کر آتے ہیں، تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا نا، یہاں آؤ پاس سے اس کے قبر پر لگے ہوئے خطبے کو دیکھو، یعنی جو قبر پہ لکھے ہوتے ہیں نا خطبے، اس کا نام وغیرہ، تو اس کو دیکھو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آخری جو ہے بند دیکھیے، خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا وہ جویا، تو نکلا دوست ایک آخر، خداوند کریم اس کا، اب اس کے نیک و بد کا ذکر کرنا ہی نہیں اچھا، کہ روشن ہے خدا پر عالم امید و بیم اس کا۔ تو اس آخری بند میں شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ عمر رسیدہ کسان آخری کلمات ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا بخشے اسے اس مرنے والے کو ایک دوست کی تلاش تھی، تو بس خداوند کریم اس کا دوست نکلا، یعنی وہ خدا کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس کے بارے میں اچھا برا کچھ کہنا نہیں، اچھا نہیں لگتا نا، جو مر جاتے ہیں ان کے بارے میں اچھا برا کچھ بھی نہیں کہتے، بس اس کو ہم دعائیں دیتے ہیں نا کہ خدا اس کی سب باتوں سے واقف ہے، اسی پر روشن ہے کہ اس کی کیا توقعات تھیں، اسے کس بات کا خدشہ تھا۔ خداوند عالم الغیب ہے، خدا جو ہے اس کو غیب کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو، وہ ہماری سوچ، ہمارے قول و فعل اور عمل سب چیزوں سے واقف ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور رازدار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہمارے ہر راز سے واقف ہے۔ تو یہ نظم ہماری مکمل ہو گئی، جیسے کہ نظم تھا نا غور غریبہ، غور کا مطلب ہی خبر ہوتا ہے، تو ہماری نظم ہو گئی مکمل، یعنی نظم کے شاعر نظم طباطبائی ان کا نام ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہمارا پیج بھی مکمل ہو چکا ہے، تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے مشق ہماری شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر مشق نمبر 1 جو لفظ و معنی، پہلا لفظ ہے گجر، گھنٹا، گھڑیال، دہقاں گاؤں میں رہنے والا کسان، طائر چڑیا پرندہ، ہو سناٹا، ہو کالم بولتے ہیں نا، سناٹا کالم، جرس گھنٹی، مگس مکھی، کتابہ سنگ مزار پر لکھی ہوئی عبارت، پیہم لگاتار مسلسل، کہنا پرانا، بوم الو،
خامہ گھر، عزلت تنہائی، پنہا پوشیدہ، تو پنہا یہ جو ہے پوشیدہ، استقواں ہڈی، گور قبر، گلگشت باغ کی سیر، خیاباں چمن۔ تو یہ والا بھی پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں ہم، دیکھیے تو اسی نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے کہ غور کرنے کی بات ہے، زندگی کا انجام موت ہے، امیر و غریب سبھی اس کی زد میں ہیں، مرنے والے کے اچھے کام اور اس کی محبتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ یعنی جیسے کہ نظم کا نام ہی ہے نا، غور غریبہ، یعنی غریب ہو یا امیر سبھی جو ہے ہمارا سب کا انجام جو ہے موت ہی ہے، کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں، لیکن انجام جو ہے موت ہے، سبھی کو مرنا ہے نا۔ تو یہ ہمارا جو ہے غور کرنے کی بات مکمل ہو گیا۔ اب اگلے ہمارا جو ہے سوالات، تو سوال نمبر جو ہے ہمارے 4 ہیں، چاروں سوالوں کے جوابات ہم دیکھ لیں گے، چاروں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، غور غریبہ کے اشعار کس انگریزی نظم کا ترجمہ ہے؟ تو ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا نا، جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے اس میں پوچھا تھا نا کون سے نظم کا ترجمہ انگریزی کی۔ اس نظم کے اشعار انگریزی کے مشہور شاعر تھامس گرے کی مشہور نظم ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ سے لیے گئے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، زمین میں کیسے کیسے لوگ دفن ہیں؟ زمین میں یعنی قبرستان میں امیر، غریب، شاہ، فقیر، صاحب ثروت، یعنی جو صاحب ثروت دولت مند وہ لوگ، اہل علم، فنکار، دستکار، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دفن ہیں۔ لوہے تربت کسے کہتے ہیں؟ پتھر کا کتبہ، لکڑی یا کسی دھات سے بنا بورڈ جو قبر کے سرانے لگاتے ہیں، جس پر صاحب قبر کے کچھ کوائف درج ہوتے ہیں، کو لوہے تربت یا لوہے مزار کہتے ہیں۔ کون سال دہقاں کیا کہتا ہے؟ تو کون سال دہقاں نے ایک مزار کی طرف اشارہ کر کے مرحوم دوست سے کہا کہ ہم ان صاحب سے خوب واقف ہیں، وہ صبح سویرے یہاں سبززاروں میں سیر کرنے آتے تھے، گھاس پر چہل قدمی کرتے، نہر کے کنارے آبشاروں کا شور سن کر مسکراتے تھے۔ ایک دو روز جب وہ نہیں آئے تو تیسرے دن دیکھا کہ ان صاحب کا جنازہ لے کر کچھ لوگ آ رہے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ انہیں کسی دوست کی تلاش تھی، پتہ چلا کہ ان کا وہ دوست خدا ہے۔ اب ان کے نیک و بد کا کیا ذکر کریں، خدا ان سب باتوں سے واقف ہے، خدا سب باتوں سے واقف ہے نا، اسی پر روشن ہے کہ ان کی کیا توقعات تھیں اور کس بات کا اندیشہ تھا۔ یعنی اللہ جو عالم الغیب ہے نا، غیب کا علم اللہ کو معلوم ہے، سبھی باتوں کے راز جانتا ہے۔ تو ہمارے چاروں جواب یہیں پر مکمل ہو گئے۔ تو دیکھیے چاروں جوابات مکمل ہو گئے۔ ہمارا عملی کام، نظم کے کسی ایک بند کو زبانی یاد کیجیے۔ تو یہ نظم کا ایک بند زبانی یاد کیجیے، بہت اچھی سی نظم ہے، عبرت آموز نظم ہے نا، کہ ہمیں یہ نظم پڑھ کر تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ایک دن جانا ہے، کوئی آگے جاتا ہے، ہمارا انجام بھی موت ہی ہے نا، غریب ہو، امیر ہو، اچھے کام کرنے والے ہوں، صاحب دولت مند ہو، ہنر مند ہو، کوئی بھی ہے، سبھی کا انجام جو ہے موت ہے۔ تو یہ عبرت آموز نظم ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تو کسی ایک بند کو یاد کر کے زبانی اپنی کلاس میں سنائیے، اپنے استاد کو سنائیے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز ہوں ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔